اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میری ماں ان پڑھ عورت تھی جس کے پاس نہ کوئی ہنر تھا، وہ گھرداری میں ہی محدود رہتی تھی، مگر اب بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ان کے پاس کوئی روزگار نہ تھا۔ مجھے اپنے بہن بھائیوں کا بھی پیٹ پالنا تھا، والدہ کا بھی خیال رکھنا تھا۔ جب میری والدہ میرے والد کو فون کر کے منتیں کرنا شروع کرنے لگی کہ وہ اخراجات اٹھائیں، مگر وہ ٹال دیتے۔ ان کے ہر بار ٹالنے پر کتنی دیر میری والدہ چھپ چھپ کر روتی رہتی اور حسرت سے آہیں بھرتی تھیں۔ اپنی ماں کی بے بسی محسوس کر کے میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے گھر کو خود سنبھالوں گی اور دوبارہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، چاہے وہ میرا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے اپنی ماں کو سختی سے منع کیا کہ آج کے بعد میرے والد کو فون کر کے ہم بہن بھائیوں کے اخراجات کے لیے بات نہ کیجیے گا۔ میری والدہ میری بات پر رونے لگی اور بولی کہ مجھے بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں بار بار اس شخص سے رابطہ کر رہی ہوں جو مجھے بچوں سمیت چھوڑ کر جا چکا ہے، مگر یہ میری مجبوری ہے۔ اگر میں نے اس سے نہ کہا تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے اور تم سب بہن بھائی ناکام رہ جاؤ گے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں خود اب کما کر اپنے بہن بھائیوں کو پالوں گی۔ میری تعلیم بمشکل BA تھی، میرے پاس کوئی بھی ایسی ڈگری نہ تھی کہ میں نوکری کر کے گھر والوں کو پال سکتی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور چھوٹے چھوٹے تعلیمی اداروں میں پڑھا کر چند روپے کمانے لگی۔ وہ وقت ہمارا بہت تنگ تھا، میرے بہن بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات مفلسی میں اپنی موت آپ مرتی چلی گئی تھیں۔ ہم لوگوں کا کھانا پینا کم ہونے لگا۔ میرے والد اچھا کاروبار کرتے تھے۔ جب تک ان کی دوسری شادی نہ ہوئی تھی ہم بہن بھائیوں نے بہت اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی تھی، مگر اب موجودہ حالات کی وجہ سے مجھے تعلیم چھوڑنی پڑی اور میرے بہن بھائیوں کو پرائیویٹ اور مہنگے اسکول سے ہٹا کر سرکاری اسکول میں داخل کروانا پڑا تھا، اور میرے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ تھی، مگر میرے ماں باپ مجھے ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ مگر دن بدن گھر میں بڑی مفلسی اور تنگ دستی پر میرا صبر جواب دے گیا۔ میں کسی ایسی جگہ پر نوکری کرنا چاہتی تھی جہاں پر مجھے اتنا پیسہ مل سکتا کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بالکل ویسی زندگی دے پاتی جیسے میرے والد ہمیں دیتے تھے۔ مجھے اپنے والد کے یوں بدل جانے کا غم ستاتا تھا۔ میں گھٹ گھٹ کر جینے لگی اور کسی اچھی نوکری کی تلاش میں خوار ہوتی رہتی تھی، مگر میری تعلیم کے مطابق مجھے کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی تھی۔ ایک روز آن لائن کسی اچھی نوکری کو تلاش کرتے ہوئے میری نظروں کے سامنے ایک اشتہار گزرا جسے دیکھ کر میں چونک گئی۔ اس اشتہار میں لکھا تھا کہ ایک 70 سالہ بوڑھے عربی کو اپنی دیکھ بھال کے لیے ایک جوان چست لڑکی کی ضرورت ہے۔ میں نے وہ اشتہار دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا۔ اس نوکری میں تعلیم کی کوئی قید نہ تھی، انہیں صرف ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو پوری ایمانداری سے اپنا کام کر سکتی۔ حقیقت میں دیکھا جاتا تو یہ کام بالکل مناسب نہیں تھا۔ ایک جوان لڑکی کا کسی بوڑھے کی دیکھ بھال کرنا کوئی معقول کام نہیں تھا، لیکن میری مجبوری تھی اور مجھے پیسہ چاہیے تھا، جبکہ وہ بوڑھا بھی اس کام کے بدلے ایک بھاری رقم دینے کے لیے تیار تھا۔ میں نے فوراً اس اشتہار پر موجود نمبر ڈائل کیا۔ میری خوش نصیبی یہ تھی کہ وہ بوڑھا مختلف زبانیں جانتا تھا۔ اس نے مجھ سے انگلش میں بات کی اور میں نے اسے بتایا کہ میں اس کا کام پوری ایمانداری سے کروں گی۔ اس بوڑھے نے تھوڑی دیر مجھ سے بات کی اور ساری تفصیل جاننے کے بعد وہ بولا کہ میں اپنے سارے ضروری کاغذات بھیج دوں، وہ وہاں پر میرے جانے کا انتظام خود کرے گا۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ جب میں نے اپنی ماں کو یہ سب بتایا تو میری ماں بری طرح گھبرا گئی اور مجھ سے بولی کہ کیا تم جانتی ہو کہ وہ بوڑھا کون ہے اور کس قسم کا بندہ ہے؟ تمہارے سر پر تو باپ کا ہاتھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم ملک چھوڑ کر جاؤ گی تو ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان اٹھاؤ، یہاں تو لوگ جان پہچان کے لوگوں کو بھی بیچ کھاتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اب مجھے یہ رسک لینا ہی پڑے گا، زندگی گزارنے کے لیے خطرے مول لینے پڑتے ہیں۔ کمائی کرنے کے لیے جو محنت کرنا تھی میں وہ سب کرنے کو تیار تھی۔ مجھے اب یہ بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مجھے ایک بوڑھے کی دور پار خدمت کرنی ہے اور وہ بوڑھا گھر پر اکیلا رہتا تھا، مجھے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری والدہ اس بات سے پریشان ہوئی تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ پردے میں رہ کر شرافت کی زندگی جی کر ساری زندگی انہیں کیا ملا، الٹا جس مرد کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اس نے بچوں سمیت لاوارث چھوڑ دیا۔ آج کل ایسی سادہ عورتوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ میری ماں میری بات پر گمسم سی ہو گئی۔ میرے اندر میرے والد کی حرکت نے بغاوت پیدا کر دی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی کوئی بات نہیں سنی اور جلد اپنے انتظامات کر کے سعودیہ روانہ ہو گئی۔ بوڑھے کا ڈرائیور پہلے سے ہی موجود تھا۔ سعودیہ پہنچ کر میرا دل تھوڑا بہت گھبرا گیا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا سفر کیا تھا اور اب میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہاں پر میں سب لوگوں سے انجان ہوں۔ اپنی ماں کی باتیں یاد کر کے اب مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ میں اس بوڑھے کے گھر پہنچ گئی تو گھر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک پورا محل نما گھر تھا۔ ڈرائیور مجھے دروازے پر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو ویران خالی گھر دیکھ کر میری جان جانے لگی تھی۔
मुझे एकदम परेशानी ने आन घेरा। मैं पहले ही जानती थी कि मुझे अकेले इस बूढ़े की देखभाल करना थी, मगर मुझे लगा था कि घर पर मजीद मुलाजमीन की मौजूदगी से मुझे ढारस मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो घर पर कोई भी नहीं था। मैंने आगे कदम बढ़ाए तो अचानक इस बूढ़े ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। मैंने चूक कर देखा तो व्हील चेयर पर एक 70 साल बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। इस बूढ़े को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो निहायत बदसूरत शक्ल का था। इसका चेहरा चीचक ज़दा था और वो कमज़ोर और सिया रंग का मालिक था। मुझे वो गहरी नज़रों से देख रहा था। मैंने बहुत मुश्किल अपने हवास पर काबू पाया और इसके इशारे पर इसके सामने उठकर बैठ गई। इसने मुझसे चंद सवालात किए और बोला कि तुम्हारा कमरा बिल्कुल सामने वाला है, तुम अभी जाकर आराम करो, सफ़र की थकन उतर जाए तो काम तुम्हें समझा दूंगा। मैंने सर हिला दिया और इस बूढ़े के बताए गए कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मैं कितनी देर सर पकड़कर बैठी रही। घर वालों को छोड़कर आना मेरे लिए पहले ही मुश्किल था, मगर ये काम और अब इस बूढ़े की सूरत देखकर तो मुझे मजीद कराहत महसूस होने लगी थी। मुझे अब समझ आ रही थी कि इस बूढ़े की देखभाल के लिए मुझे इतने ज्यादा पैसे क्यों मिल रहे थे। इस बूढ़े को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम था। मुझे खुद पर हैरत हो रही थी। मैं कोई हुस्न परस्त इंसान हरगिज नहीं थी, लेकिन फिर भी फितरतन हर इंसान खूबसूरती की तरफ माइल होता है। मैं भी इतनी बदसूरती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मगर फिर ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि मुझे इस बूढ़े के साथ सारी उम्र नहीं रहना था। ये मेरा काम था और मुझे इस काम में दिल लगाना था। जब मैंने अपनी वालदा को यहाँ पहुँचने की इतला दी तो वो भी परेशानी से बार बार पूछने लगी कि क्या तुम खैरियत से पहुँच गई हो और क्या तुम्हारी बूढ़े से बात हो गई है। मेरी माँ को लगता था कि मैं इतनी मासूम और सादा लड़की थी, इसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता था। मैंने अपनी वालदा को इत्मीनान दिलाया और फ़ोन बंद करके थोड़ी देर के लिए सो गई। शाम को उठी तो मैंने इस बूढ़े से दोबारा मुलाकात की। इस बूढ़े ने मुझे समझाया कि मैं इस बूढ़े को वक्त दूं, इसे वक्त पर दवा देनी है, इसे खाना पीना मुहैया करना है। काम बहुत आसान था। मुझे लगा था कि ये बूढ़ा बिल्कुल ही माजूर होगा, मगर मेरी सोच के बरअक्स वो काफी चुस्त लग रहा था। मैंने अपने काम पर तवज्जो दी और सोच लिया कि चंद माह इस काम का पैसा कमाकर किसी और जगह पर काम की तलाश करके आगे मैं चाहूं तो इस बूढ़े का काम छोड़ दूंगी। मैं अगले ही दिन से पूरी ईमानदारी और दिलजोई से बूढ़े का ख्याल रखने लगी। मैं जब भी इस बूढ़े को दवा पिला रही होती या खाना देती तो मैं इसकी नजरों को खुद पर महसूस करती, और ये बात मुझे बुरी तरह उलझन में मुब्तला करती थी। बेबसी तो ये थी कि मैं इस बूढ़े को ये भी नहीं बोल सकती थी कि वो अपनी नजरों को लगाम दे। मैं इसकी मोहताज थी। पूरा 1 माह मैंने दिलजोई से बूढ़े का ख्याल रखा था। वो मुझसे खुश हो गया। 1 माह बाद जब इसने मुझे तनख्वाह दी तो 5 लाख की खतीर रकम देखकर मेरी आंखें चमक गई थी। अगर मैं इतनी बड़ी रकम अपने घर भेजूंगी तो मेरे बहन भाइयों की जिंदगी इस जिंदगी से भी कहीं बेहतर हो जाएगी जो जिंदगी हमारे वालिद ने हमें दी थी। मैंने पहली फुर्सत में वो पैसे अपनी वालदा को भेजे थे और इन्हें बार बार हदायत दी थी कि घर में अच्छी खुराक शुरू करें और मेरे बहन भाइयों को वो प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा दें। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ पर आके तालीम का सिलसिला जारी करूंगी ताकि मैं भी जल्द किसी बेहतरीन नौकरी के काबिल हो सकूं। 3-4 माह मेरे इसी काम में गुजर गए थे। जो इस बूढ़े ने कोई परेशानी महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन मेरा खौफ रफ्ता रफ्ता दूर हो चुका था। इस बूढ़े ने मुझे कभी तंग भी नहीं किया था। वो ज़्यादातर खुद बाहर हवा लेने के लिए चला जाता। कमज़ोरी और बुढ़ापे की वजह से वो व्हील चेयर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता था, इसलिए इसे सहारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसे दवा या खाना देना मेरे लिए मुश्किल काम भी नहीं रहा था। मैं खुश थी और मैं चाहती थी कि मैं 2-3 साल इस बूढ़े के साथ काम करूं ताकि मेरे घर के हालात काफ़ी बेहतर हो सकें और तब तक मैं अपनी तालीम भी पूरी कर सकूं। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी मुझे इस बूढ़े के पास काम करते हुए कुछ ही महीने हुए थे कि अचानक इस बूढ़े की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। घर पर इसका जो डॉक्टर आता था इसने भी मायूसी से बोल दिया था कि ये बूढ़ा कुछ वक्त का मेहमान है। मैं हैरान हो गई थी। वो बूढ़ा किसी संजीदा बीमारी का शिकार हरगिज़ भी नहीं था। अचानक से न जाने क्या हुआ था। मुझे बहुत अफसोस था और इस सबसे ज़्यादा फिक्र तो मुझे ये थी कि इस बूढ़े के मरने के बाद मैं क्या करती। मैंने अंदर ही अंदर सोच लिया कि मैं दूसरी नौकरी की तलाश कर दूंगी ताकि इस बूढ़े की वफात के बाद मैं किसी दूसरी जगह पर काम करके अपने घर वालों का सहारा बन सकूं। मगर अचानक एक रोज़ जब मैं बूढ़े को दवा दे रही थी तो इसका वकील आया और कुछ कागजात पर दस्तखत वगैरह करवाने लगा। मैंने हैरत से बूढ़े को देखा था। मैं सिर्फ मुलाजमा थी, मैं इससे सवाल का हक नहीं रखती थी, मगर मेरे दिमाग में बार बार ये सोचे उभर रही थी कि इतनी दौलत जायदाद का वो बूढ़ा क्या करेगा, क्योंकि वो पहले ही मुझे बता चुका था कि इसकी ना कोई औलाद थी ना ही इसकी शादी हुई थी। इसने बहुत अफसोस से मुझे ये वजह बताई थी
کہ اس کی بدصورتی کی وجہ سے آج تک اس سے کوئی بھی عورت شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ مجھے تو تجسس تھا کہ وہ اپنی دولت جائیداد کس کے نام کرنے والا تھا، مگر جب وہ وصیت لکھوا کر فارغ ہوا تو میں نے تجسس لیے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم جاننا چاہتی ہو کہ میں یہ دولت کس کے نام کروں گا؟ میں اس کے سوال پر ہڑبڑا گئی اور نفی میں سر ہلا کر بولی کہ یہ سر آپ کا ذاتی معاملہ ہے، میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ مگر وہ بولا کہ میں جانتا ہوں انسان کو تجسس تو ہوتا ہی ہے، مرنے سے پہلے میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک وصیت لکھوا چکا ہوں۔ بوڑھے نے ایسا بولتے ہوئے جب مجھے اپنی وصیت بتائی تو میں کتنی دیر تک سکتہ زدہ سی بیٹھی رہ گئی۔ اس بوڑھے کی وصیت نہایت عجیب تھی، میں نے آج سے پہلے کسی شخص کی ایسی وصیت نہیں سنی تھی۔ بوڑھا بول رہا تھا کہ میں نے وصیت کی ہے کہ جو لڑکی میری موت پر میری میت کے ساتھ نکاح کرے گی اسے 1 کروڑ حق مہر دیا جائے گا اور باقی جائیداد فلاحی اداروں کے حوالے کر دی جائے گی۔ حق مہر کی اتنی بڑی رقم سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے اس سے زیادہ حیرت تو یہ تھی کہ وہ بوڑھا اپنی موت کے بعد ہی نکاح کیوں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بہت مشکل اپنی حیرت چھپائی، ورنہ میں اس بوڑھے سے پوچھنا چاہتی تھی کہ بھلا اس میت کے ساتھ کون لڑکی نکاح کرے گی، لیکن میں نے خاموش رہنا زیادہ بہتر سمجھا۔ اس کے بعد 2-3 دن میں بوڑھے کا خیال رکھتی رہی، مگر میں غیر دماغ رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس بات کو دماغ سے ہٹا نہیں پائی تھی کہ بوڑھے عربی کی میت سے نکاح کے بدلے 1 کروڑ کی رقم دی جائے گی۔ میرے دماغ نے مجھے بار بار اکسانے کی کوشش کی، ایک میت سے نکاح کرنے کا کوئی نقصان نہیں تھا، اسے جلد دفن ہو جانا تھا اور حق مہر میں مجھے 1 کروڑ روپیہ مل جانا تھا۔ میرے اندر کا لالچ بار بار سر اٹھا رہا تھا، میری مجبوری میرے آگے منہ کھولے کھڑی تھی۔ اس بوڑھے کی موت کے بعد میری نوکری ختم ہو جاتی اور جانے کیسے اس عربی کی میت سے ملنے والے 1 کروڑ مجھے ملتے۔ میرے گھر کی ذمہ داریاں جوں کی توں رہتی۔ پہلے روز میں جس بات پر حیرت کا اظہار کر رہی تھی، آج تیسرے دن اسی بات پر میرا دماغ مجھے راضی کر رہا تھا کہ مجھے اس بوڑھے سے نکاح کرنا چاہیے تاکہ اس کے دفن ہونے کے بعد 1 کروڑ کی رقم لے کر واپس پاکستان جا سکوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں وہاں جا کر ایک اچھی سی بوتیک کھول کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں گی۔ میری بدصورت بوڑھے سے جان بھی چھوٹ جاتی اور مجھے پیسہ بھی مل جاتا۔ میں نے غیر دماغی کو محسوس کرتے ہوئے سوچا۔ جب تیسرے روز بوڑھے نے مجھ سے پوچھا تو میں نے صاف الفاظ میں اسے کہا کہ میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ بوڑھے عربی نے موت کے بعد نکاح کی خواہش کیوں رکھی تھی۔ اس پر وہ بوڑھا بولا کہ میں ایک عام سا انسان ہوں، میری بھی خواہش تھی کہ میری شادی ہوتی، میرا گھر بستا، مگر ساری زندگی مجھے کسی عورت نے نکاح کرنے کے قابل نہیں سمجھا۔ میں جانتا ہوں کہ میری موت کے بعد مجھ سے نکاح کرنے کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راضی ہو جائے گا، کیونکہ ایک میت کے ساتھ نکاح کرنے کا کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، الٹا حق مہر میں 1 کروڑ کی رقم بھی مل جائے گی اور میری نکاح کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ بوڑھا اتنا بول کر خاموش ہو گیا۔ مجھے اس کے چہرے پر افسوس کی لہر محسوس ہوئی تو میں اندر ہی اندر شرمندہ ہو گئی۔ اگر وہ زندگی میں مجھ سے بھی مطالبہ کرتا تو میں کبھی بھی اس سے نکاح نہ کرتی، وہ اپنی پوری جائیداد بھی میرے نام کیوں نہ کرتا، مگر میں اس کی موت کے بعد میت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس بوڑھے نے کہا کہ تم یہ اعلان اپنے جاننے والوں میں بھی کر دینا، شاید کوئی بھی عورت یا لڑکی میری میت سے نکاح کرنا چاہے تو میں اس سے ابھی ملنا چاہتا ہوں۔ اس بوڑھے کے بولنے پر میں نے سر ہلا دیا اور 1-2 دن کے بعد پوچھنے پر اسے ٹالتی رہی، مگر میں نے وہ اعلان کسی کے سامنے نہیں دہرایا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی ٹالتی تو میں رہی مگر میں نے تو وہ اعلان کسی کے سامنے نہیں دہرایا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری طرح ضرور کوئی نہ کوئی لالچ میں اس بوڑھے کی میت سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ چند روز بعد میں نے اس بوڑھے کو جھوٹ بول دیا کہ میں نے وہ اعلان تو بہت سی عورتوں میں کر دیا تھا، مگر کوئی بھی اس کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے، لوگ میت کے ساتھ نکاح کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ وہ بوڑھا میری بات سن کر مایوس ہو گیا، مگر تبھی میں نے اس سے بولا کہ سر، میں نے آپ کے ساتھ 4-5 ماہ گزار دیے اور آپ کا مجھ پر احسان ہے، آپ نے مجھے ہر ماہ خطیر رقم دی اور مفت رہائش کا کھانا پینا دیا، آپ کے احسان کا بدلہ میں اس طرح چکا سکتی ہوں، آپ کی میت کے ساتھ میں نکاح کر لوں گی۔ میں ایک ضرورت مند لڑکی ہوں، رقم کی ضرورت بھی ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں آپ کی مدد بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بڑا خوش ہو گیا اور یوں اس نے اپنے وکیل کو بلا کر میرے بارے میں بتا دیا اور اسے ہدایت دی کہ میری میت کے ساتھ جیسے ہی یہ لڑکی نکاح کرے اسے حق مہر میں 1 کروڑ کی رقم اسی وقت دے دینا۔ وکیل بھی مان گیا، میں اپنی کامیابی پر خوش ہو گئی اور اس کے بعد مجھے زیادہ وقت انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ اسی رات بوڑھے کی موت واقع ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی میت پر فوراً سے اس کے وکیل کو بلایا۔ وکیل نے بوڑھے کی میت کے مطابق اس کا نکاح کا انتظام کر لیا۔ نکاح خواہ گواہان نے جب یہ بات سنی کہ ایک میت کے ساتھ جوان لڑکی کا نکاح کیا جا رہا ہے تو وہ حیران رہ گئے، مگر سب کو پیسے سے غرض تھی جو وکیل ان کو دے رہا تھا۔ یوں میرا نکاح اس بوڑھے کے ساتھ ہو گیا اور مجھے حق مہر میں 1 کروڑ کی رقم مل گئی تھی۔ نکاح کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، وکیل بھی وہاں سے جانے لگا تو میں پریشان ہو گئی۔
تو بولی کہ ہمارا نکاح تو ہو چکا ہے، مگر اب جنازہ اور دفنانے کا انتظام کون کرے گا؟ تو وکیل نے میرے سر پر ایک دھماکہ کیا تھا جسے سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس بوڑھے نے نکاح کے ساتھ یہ وصیت بھی کی تھی کہ اس کو دفنایا نہ جائے جب تک اس کی میت گل سڑ نہیں جاتی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا۔ جس پر میں چلا اٹھی تھی، ایک لاش کے ساتھ بھلا کیسے ایک گھر میں اکیلی رہ سکتی تھی؟ میں نے اس وکیل سے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ خوف سے میرا پورا وجود سرد ہو رہا تھا۔ میں نے اس وکیل سے کہا میں ایسا نہیں کر سکتی، میں کیسے اکیلی رہوں گی اس میت کے ساتھ؟ خوف سے میرا وجود تو تھر تھر کانپ رہا تھا۔ 1 کروڑ کی رقم حق مہر میں لے چکی تھی۔ وکیل کہنے لگا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور تم حق مہر بھی لے چکی ہو۔ اس گھر سے باہر سخت پہرے داری ہے۔ گھر پر ایک ملازمہ رہے گی جو تمہاری نگرانی کرے گی اور تمہارے کھانے پینے کا بھی خیال خود رکھے گی۔ اس لیے تم اس بوڑھے کو چھوڑ کر بھاگنے کا بالکل بھی مت سوچنا۔ اب تم نکاح کر چکی ہو تو جب تک اس کی لاش سلامت رہتی ہے تم اپنے شوہر کے ساتھ رہنا۔ وکیل مجھے یہ بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ میں سر پکڑ کر وہاں بیٹھی رہ گئی تھی۔ میری والدہ کی کال آئی تو میں بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور انہیں بھی وہ سب بتا دیا۔ میری والدہ بری طرح پریشان ہوئی، مجھے بری طرح ڈانٹنے لگی کہ میں نے تمہیں ہمیشہ سمجھایا کہ لالچ بہت بری بلا ہے، اور اب دیکھو 1 کروڑ کے پیچھے تم نے خود کو کس زندان میں قید کر لیا ہے۔ مجھے بھی اب بہت احساس ہو رہا تھا کہ مجھے لالچ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اب اس گھر کے ایک کمرے میں ایک لاش کے ساتھ بند کر دی گئی تھی۔ پوری رات میں خوف سے تھر تھر کانپتی رہی اور پھر ذہنی دباؤ کی وجہ سے نیند کی گولی لے کر سو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ دن نکلنے پر کھلی تھی۔ میں دوا لینے کی وجہ سے دیر سے جاگی تھی، ورنہ مجھے جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ میں کچھ دیر اٹھ کر بیٹھی، مجھے خود میں عجیب سی تبدیلی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ رات بھر موجود رہا تھا۔ میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ اس بوڑھے کی میت کا خوف میرے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ میں اٹھ کر ڈرتے ڈرتے اس بوڑھے کی طرف گئی۔ جا کر دیکھا تو اس کی میت اب بھی وہیں پر اس کے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میں پریشان ہونے لگی۔ اب کوئی چارہ نہ تھا، میں اس بوڑھے کی لاش کے گلنے سڑنے کا انتظار کرتی۔ میرے صبر کا مادہ ختم ہو چکا تھا اور میں نے سوچ لیا کہ چند دن مزید انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انسان کی لاش تو 2 دن سے زیادہ سلامت نہیں رہ سکتی، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ وکیل کو اسے دفنانا ہی پڑتا۔ میں نے وہ دن پورا ہی ایک کمرے میں بند رہ کر گزارا اور رکھی گئی ملازمہ مجھے کھانا پینا کمرے میں ہی پہنچاتے رہی۔ غم سے میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ میں جلد از جلد اس بوڑھے کی لاش کو جلا دینا چاہتی تھی تاکہ میری اس سے جان چھوٹ جائے اور میں یہاں سے بھاگ کر پاکستان واپس چلی جاؤں۔ رات ہوئی تو ملازمہ کھانا بنا کر مجھے دے کر چلی گئی تھی۔ کھانا کھا کر میں ابھی بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ میرے سر میں درد ہونے لگا۔ پھر میں تھک کر سو گئی۔ اگلی صبح میں پچھلی رات کی طرح گہری نیند سوتی رہی اور اگلی صبح بھی میں بہت دیر سے اٹھی تھی۔ مجھے لگا کہ میں تھکان اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس حالت سے گزر رہی ہوں۔ میری حالت آج بھی ویسی ہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ مجھے اپنے بستر پر کسی انسان کا وجود محسوس ہونے لگا تھا۔ میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ شاید وہ ملازمہ رات کے وقت میرے ساتھ سوتی ہوگی۔ میں تھکن سے کمرے میں بیٹھی رہی۔ بوڑھے عربی کی میت کو 3 دن گزر چکے تھے۔ میں روزانہ اس کی لاش کو جا کر چیک کرتی۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ اس کے وجود سے بالکل بھی کوئی بدبو پیدا نہیں ہو رہی تھی، نہ اس کی رنگت پر کوئی فرق آ رہا تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی پڑا ہوا تھا جیسا اپنی زندگی میں ہوتا تھا۔ مجھے اس کے راز سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میری حالت عجیب سی رہنے لگی تھی۔ روزانہ رات کو میں بے ہوش ہو جاتی اور اگلی صبح جب میں اٹھتی تو پوری طرح تھکن کا شکار ہوتی۔ میرا دماغ الجھنے لگا۔ جب چند دن مزید یہی معمول رہا تو اب میں بری طرح ٹھٹکنے لگی۔ مجھے اب ملازمہ پر شک ہونے لگا۔ اس گھر میں کچھ عجیب سا تھا۔ اس بوڑھے کی میت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، الٹا مجھے خود میں تبدیلی محسوس ہو رہی تھی جو مجھے بری طرح کھانے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے اس بوڑھے کی موت کا فائدہ اٹھا کر مجھے روزانہ بے ہوشی میں کوئی استعمال کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ بات بہت خوفناک تھی۔ میں اس گھر سے کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں اس گھر میں قید ہو چکی تھی۔ ایک روز میں ذہنی دباؤ اور پریشانی کی وجہ سے ملازمہ سے لڑ پڑی اور میں اسے چیختے ہوئے پوچھنے لگی کہ تم روزانہ کھانے میں مجھے کیا ملا کر دیتی ہو، کیونکہ یقیناً وہ مجھے کوئی ایسی دوا کھانے میں ملا کر دے رہی تھی جس کی وجہ سے میں فوراً سو جاتی۔ ایسی کون سی تھکن تھی جو میں رات میں سوئی اگلے دن تک نیند میں پڑی رہتی تھی اور مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ اس پر ملازمہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر بولی کہ میں آپ کے ساتھ روزانہ کھانا کھاتی ہوں، ہم دونوں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو میں خود آپ کے ساتھ کھانا کبھی نہ کھاتی۔ اس ملازمہ کی بات سن کر میں بالکل چپ سی ہو گئی کیونکہ یہی سچ تھا۔ وہ ملازمہ اور میں ایک ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے۔ ایک روز ملازمہ نے میرے آگے کھانا رکھا تو میں نے بے دلی سے چائے بنا کر لانے کا بول دیا۔ وہ چائے بنانے گئی تو میں نے ٹرے میں موجود چاول کی پلیٹ سے اور کچھ گوشت سالن میں سے نکال کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا اور خود سوتی بن گئی۔ ملازمہ نے آ کر آدھا کھایا ہوا کھانا دیکھ کر مجھے چائے کا کپ دے کر چلی گئی۔ وہ چائے کا کپ میں نے یوں ہی رکھ دیا اور خود لیٹ گئی۔ رات ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی آیا تھا، کوئی دبے پاؤں میرے کمرے میں آیا تھا اور میرا خیال تھا کہ ملازمہ میرے ساتھ ہی کمرے میں ہوتی تھی۔
मेरा ख्याल गलत था। अगले ही लम्हे मैंने किसी मर्द को अपने करीब आते हुए महसूस किया। वो मर्द मेरे साथ आकर बिस्तर पर लेट गया। अचानक उठकर मैंने लैंप की रोशनी जला दी। रोशनी जलने पर वो मुर्दा भी हड़बड़ाकर उठ बैठा और मैंने सामने देखा तो मेरी आंखें फटने वाली हो गई। मेरे सामने वही बूढ़ा मौजूद था जिसे मैं मरा हुआ समझ रही थी। वो जिंदा सलामत मेरे सामने बैठा हुआ था। मेरे चीखने, रोने और सवाल करने पर इस बूढ़े ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। ये सुनकर मैं होशो हवास से बेगाना हो गई थी। इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था कि इसकी बदसूरती की वजह से कोई इससे शादी करने को तैयार नहीं था। जब इसने मेरी मजबूरियों को जाना तो 2-3-4 माह मेरा एतबार कायम करने के बाद इसने मौत का ड्रामा रचाया और मुझे लालच देकर निकाह के जाल में फंसा लिया और खुद से निकाह करने पर मजबूर कर दिया। और मैंने करोड़ की लालच में इस मैयत के साथ निकाह कर लिया, मगर अब पता चला कि कैसे इसने मुझे लालच के जाल में फंसाकर निकाह करने पर मजबूर किया। और मैंने इस मैयत से निकाह भी कर लिया, मगर मुझे अब पता चल रहा था कि बूढ़ा कभी मरा ही नहीं था, इसलिए इसकी मैयत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपनी जवानी में गोताखोर था, जिसकी वजह से इसे सांस रोक कर रखने की बहुत अच्छी ट्रेनिंग हासिल थी और मैं इसके हाथों आसानी से बेवकूफ़ बन गई। वो मुझे अपनी बीवी बना चुका था। इसकी मुलाजमा इसकी हिदायत पर रोज़ाना मुझे खाना देने के लिए आती थी। अब मैं इस बूढ़े की मौत की दुआ करती थी। इसकी मौत के बाद ही मुझे रिहाई मिल सकती थी।